لیکن اس میں سب کا اتفاق ہے کہ حضور کا دنیا سے پردہ فرمانا اور اس خبر کا صحابہ پر قیامت بن کے ٹوٹنا وہ تاریخ کوئی اور نہیں بلکہ 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے۔ 12 ربیع الاول کو آپ اس دنیا سے پردہ فرما کر گئے، پیدا نہیں ہوئے۔ اب آپ کے سامنے بات آ گئی، آپ خوشی منائیں، کوئی منع نہیں کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اصحاب کو یہ خبر ملی کہ حضور دنیا سے چلے گئے تو ان پر کیا بیتی، کیا کیفیت ہوئی۔ آج دیکھنے والوں نے دیکھا کہ بہت سے علماء کرام اس لاک ڈاؤن کے اندر گئے، لوگوں نے کہا ہم یتیم ہو گئے۔ اب وہ پوچھا گیا کیوں؟ کہا وہ اچھی باتیں کرتے تھے، پیار سے سمجھاتے تھے، اچھے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے۔ اب سوچو کہ 1400 سال کے بعد ایک امتی کے جانے پر ان کو یہ غم ہوتا ہے، جس نے نہ صحابہ کو دیکھا، نہ نبیوں کو دیکھا، نہ تابعین کو دیکھا، اس کو جانے سے وہ غم ٹوٹتا ہے کہ میں یتیم ہو گیا۔ وہ دن کون سا دن ہوگا، کیسا دن ہوگا جب صحابہ کے کانوں کو یہ خبر پہنچی کہ حضور دنیا سے چلے گئے۔ حضرت ابوالکلام آزاد، ہم نے بارہا نام سنا ہوگا، 26 جنوری کے موقع پر سنتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب حضور کی وفات کی خبر نشر ہوئی، حضور کے وفات کی خبر پھیلی، جو صحابہ جہاں پہ تھے وہ وہیں رک گئے، جو کھڑے تھے کھڑے رہ گئے، جو بیٹھے تھے بیٹھے رہ گئے۔ سارے صحابہ نکل گئے جنگلوں میں، رونے لگے، کہنے میں نہ رہے تو میرے دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ حضرت ایک صحابی مدینے سے باہر بکریاں چلا رہے تھے، ان کے کانوں کو یہ خبر پہنچی کہ حضور دنیا سے چلے گئے۔ وہ اپنی بکریوں کو بھول کر مدینہ کی طرف دوڑے کہ جاؤں، جا کر لوگوں سے معلوم کروں کہ حضور، اور اس غم کو میں دوسرے بھائیوں سے شیئر کروں۔ جب وہ مدینہ کے قریب پہنچے، رک گئے، ٹھہر گئے اور کہا کہ جب بھی میں بکریاں چلا کر واپس گھر جاتا تھا، میں اپنے بوڑھے والدین کو بعد میں ملتا تھا، اپنے بیوی بچوں کو بعد میں ملتا تھا، پہلے محمد کے دربار میں جاتا تھا۔ جب بھی میں واپس پلٹ کر آتا، تھکا ہوتا، محمد کا چہرہ دیکھتا، میری تھکن اتر جایا کرتی تھی۔ آج میں مدینہ کے اندر جاؤں گا، مدینہ وہیں پر ہوگا، بیوی بچے وہیں پر ہوں گے، والدین وہیں پر ہوں گے۔ آج میں السلام علیکم کہوں گا، وعلیکم السلام کا جواب نہیں آئے گا۔ چنانچہ ان صحابی نے اپنے آنکھوں پر انگلیاں رکھی اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کہا ربا ان آنکھوں نے محمد کا دیدار کیا ہے، جب محمد نہیں رہے تو ان آنکھوں کے نور کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ قیامت میں نور اس وقت آئے جب آمنہ کے لال کا چہرہ سامنے ہو۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب ان صحابی نے، ان عاشق رسول نے آنکھوں سے انگلیاں اٹھائی تو نور جا چکا۔ یہ صدمہ صحابہ پر کوئی قیامت سے کم نہیں۔ یہی وہ دن تھا جن کی زبان اللہ کا قرآن بن جاتی تھی۔ وہ عمر فاروق میدان میں ننگی تلوار لے کر گھوم رہے ہیں، اگر کسی نے یہ کہا مسلمانوں کے نبی چلے گئے تو میں اس کی گردن کو اتار لوں گا۔ حضرت عمر فاروق تلوار لیے گھوم رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے آیت پڑھی، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ 1,24,000 انبیاء کرام آئے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب ابو بکر نے اس آیت کو پڑھا، جب اس آیت کو پڑھا تو ایسا لگا کہ یہ آسمان سے ابھی اتری ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے اور سب چلے گئے، محمد کے بھی جانا تھا وہ بھی چلے گئے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت اذان ہوا، لوگوں نے کہا بلال وقت اذان ہے، اذان دو۔ بلال نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان پہ پہنچے بے ہوش ہو گئے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اے بلال تم نے کعبے کی چھت پہ اذان دی، کبھی بے ہوش نہ ہوئے؟ تم نے مدینے کی چھت پہ نبی کے اشاروں پہ اذان دی، کبھی بے ہوش نہ ہوئے؟ لیکن آج کیا ہے کہ تم بے ہوش ہو گئے؟ تو بلال نے کہا کہ میں نے مکے کی چھت پہ اذان دی ہو یا مدینے کی چھت پہ اذان دی ہو، میں جب بھی اشہد ان پہ پہنچتا تھا میرا اشارہ بھی نبی کے چہرے کی طرف ہوتا تھا، اور جب بھی میں اشہد ان پہ پہنچتا تھا میری نگاہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ہوتی تھی۔ آج بلال نے کیسی اذان دی ہے کہ اشہد ان محمد کا لفظ تو موجود ہے لیکن پاک پیغمبر کی ذات موجود ہے۔ اس غم کو، اسی غم کے بعد
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میرے باپ کا غم جو مجھے پہنچا ہے، اگر یہ غم رات پہ آتا تو وہ دن ہو جاتا، اگر یہ غم جدائی کا غم پہاڑ پہ آتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اگر یہ غم کسی اور پہ آتا تو وہ چکنا چور ہو جاتے۔ صحابہ نے اس غم کو سہا، برداشت کیا، لیکن اس غم کے بعد صحابہ نے کیا کیا؟ آؤ میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ صحابہ نے اس غم کو سہا، لیکن اس کے بعد صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ کے پاس حضور کی وہ چاروں نسبتیں تھیں۔ ولادت ربیع الاول میں ابو بکر و عمر کو میرے اور آپ سے زیادہ پتہ تھا۔ اعلان نبوت ربیع الاول کے اندر حضور کے صحابہ اور اہل بیت کو میرے اور آپ سے زیادہ پتہ تھا۔ حضور کی ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں میرے اور آپ سے زیادہ صحابہ کرام کو پتہ تھا۔ حضور کا وصال، اتنا غم اس کائنات میں کسی کو ہو سکتا ہی نہیں جتنا آپ کے اصحاب کو ہوا، آپ کے گھرانے کو ہوا۔ لیکن ان چاروں نسبتوں جو اس ربیع الاول کے اندر پیش آئیں، صحابہ کرام جانتے تھے، سامنے رکھا، سمجھ گئے۔ صحابہ کرام نے اس غم کے بعد کیا کیا؟ اصل میں وہی عمل آج امت کو کرنے کا حق ہے، اصل میں وہی عمل آج امت کو دوڑانے کا حق ہے، اصل میں وہی عمل پاک پیغمبر کی 23 سالہ کمائی ہے، اصل میں وہی عمل پاک پیغمبر کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، اصل میں وہی عمل پاک پیغمبر کی تعلیمات کا لب لباب ہے۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ ان چاروں نسبتیں اپنی جگہ، ہر جگہ اپنی اپنی ہے، لیکن عمل صحابہ یہ ہے کہ نہ ایک وقت کے لیے نماز میں تاخیر ہو سکتی ہے، نہ روزے میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ اس غم کو صحابہ نے سہا، لیکن اس دن بھی حضرت بلال کو اذان دینی پڑی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ 12 ربیع الاول آیا، ہم جھنڈیاں سجاتے ہیں، ہم گلیاں سجاتے ہیں، گاڑیوں پر مائک لگے ہوتے ہیں، ہم اس کو لے کر گلیوں میں نکلتے ہیں۔ یہ میری خوشی ہے کہ مجھے محمد مل گئے، یہ میری خوشی ہے کہ میں نے شامیانے لگا دیے، نعتیں پڑھی، مجھے محمد مل گئے۔ لیکن کالی کملی والے سے پوچھ تیری خوشی کس میں ہے؟ کالی کملی والے سے پوچھ تیری خوشی کس میں ہے؟ تو سنو امتیوں، تیری خوشی یہ ہے کہ تو نے اپنے گلیوں کو سجایا، مائکوں کو لگایا، نعتیں پڑھی، ہر کچھ تو نے کر دیا، یہ تیری خوشی تھی کہ میں تجھے مل گیا۔ میری خوشی یہ تھی کہ اذان کے وقت 5 وقت نماز کے لیے آتا۔ محمد کی خوشی اس میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کے اندر کامیابی۔ یہ تیری خوشی ہے کہ تجھے محمد ملے، تو نے کپڑا سجایا، لیکن محمد سے پوچھ تیری خوشی کس میں ہے؟ جو تو نے 10 میٹر 20 میٹر کپڑے سے اپنی گلیوں کو سجایا۔ محمد کی خوشی اس میں ہے کہ جب تیری بیٹی تیرے گھر سے روانہ ہوتی، 2 میٹر کا کپڑا تو اپنی بیٹی کے پردے کے لیے دے دیتا، اس میں محمد کی خوشی ہے۔ ہم ڈھول اور تاشے کے ساتھ اس دن خوشی مناتے ہیں۔ نبی اس دن پیدا نہیں ہوئے، آپ کی وفات ہوئی، اب آپ منائیے خوشی، میں نہیں منع کرتا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات پر خوشی جس نے منائی وہ شیطان تھا۔ غزینۃ المبلغین صفحہ نمبر 139، الیاس اتار قادری کا مرید ہے، اس نے لکھا، یہ ہماری کتاب نہیں ہے، جنہوں نے اس کو ایجاد کیا۔ یہ کہتے تم نبی کی میلاد نہیں مناتے، نبی کی میلاد نہیں مناتے۔ نبی کی میلاد کون بتاتے؟ نبی کی میلاد نہیں مناتے، شیطان میلاد میں نہیں شریک ہوتا۔ لیکن ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اس کا وجود کب ہوا؟ 1300 صدی تک، اب تک لوگ اس کو وفات کا دن کہتے تھے، 12 وفات کہتے تھے، لیکن 13 کے بعد 14 صدی کے اندر اس کو عید میلاد النبی داخل کیا۔ ایک کمیٹی بنائی اور انگریزوں کے پاس گئے، جس میں نور بخش تبقلی تھا اور پیر جماعت علی شاہ تھے۔ یہ انگریز کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ آپ یہ 12 وفات کو ہٹا کر عید میلاد النبی کر دیجئے، اس لیے کہ آپ کی ذات سے انگریز ہمیشہ آپ کی ذات کو ناپسند کرتے ہیں۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ نبی کی وفات پر خوشیاں منائیں اور ہم خوشی منائیں۔ وفات کا دن ہے، 12 وفات ہے۔
بھائی 12 وفاتی اب تک تو کہتے تھے، 12 وفات کہتے ہوئے آ رہے ہیں، اب یہ عید میلاد النبی بنا۔ جو نہ منائے اس عید میلاد النبی کو، اس کو کہتے ہیں ابلیس عید نہیں مناتا۔ لیکن اس جلسے جو اس جلوس کا عید میلاد النبی کا وجود کب ہوا، یہ بھی میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ احمد رضا خان کی وفات ہوئی 28 اکتوبر 1921 کے اندر، اور اس کا وجود ہوا ہے 1932 کے اندر۔ اب بتائیے اس سے پہلے احمد رضا عید میلاد النبی نہیں مناتے تھے۔ کون؟ تمہارا مولوی نہ منائے تو وہ ابلیس نہیں، ہم نہ منائے تو ابلیس؟ کون سی بات ہے؟ اس کا عید میلاد النبی جو جلوس نکلتا ہے، اس کا وجود ہوا 1932 کے اندر، اور احمد رضا خان بریلوی ان کی وفات ہے 28 اکتوبر 1921 کے اندر۔ تو اس کا مطلب جو پہلے گزرا وہ سب نہیں مناتے تھے، تو ان کو کیا کہو گے تم؟ کیا کہو گے؟ ہم اس میں عشق رسول ڈھونڈتے ہیں۔ آئیے ہم صاحب کتاب اللہ سے پوچھتے ہیں، اے قرآن کریم تو مجھے بتلا کہ عشق کس کو کہتے ہیں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون۔ نبی سے اگر تم اللہ سے رشتہ مضبوط کرنا چاہتے ہو، اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط بنانا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ محمد سے کہلوایا گیا کہ آپ اپنی امتیوں کو بتلا دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر وہ مجھ سے رشتہ بنانا چاہتے ہیں تو وہ میری اتباع کریں، میری پیروی کریں، میرے اخلاق کو اپنائیں، میرے کردار کو اپنائیں، میرے کلچر کو اپنائیں، میری سیرت کو اپنائیں، میرے بول چال کو اپنائیں۔ جس طریقے سے میں نے خوشی منائی اس طریقے سے خوشی منائیے، جس طریقے سے میں نے غم منایا اس طریقے سے غم منائیے، جس طریقے سے میں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی اس طریقے سے شادیاں کیجیے، جس طرح میں گالی سن کر لوگوں کو دعائیں دیتا تھا اس طریقے سے تم بھی گالی سن کر لوگوں کو دعائیں۔ یہ ہے نبی کا عشق۔ صحابہ اکرام، نبی سے عشق کرنے والی ذات کون تھی؟ سب سے زیادہ عشق کون کرتا تھا نبی سے؟ صحابہ اکرام کرتے تھے۔ ان سے بہتر کوئی کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ کیا نبی نے کبھی کہا 63 سال عمر پائی کہ آؤ صحاب برتھ ڈے مناتے ہیں؟ بھائی عید میلاد النبی کے نبی کی ولادت کا دن ہے، خوشی مناؤ۔ کیا اگر یہ ہوتا تو اللہ کے نبی اپنے اصحاب کو حکم دیتے کہ آؤ ہم برتھ ڈے، لیکن اس میں کہیں نظر نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر کا دور خلافت ہے، ابو بکر نے کبھی نہیں منایا، عمر نے کبھی نہیں منایا۔ اگر ہوتا تو وہاں تک ہوتا۔ امام ابو حنیفہ، آپ تابعین سے اصحاب سے لے کر آج تک علماء کو دیکھتے تو کسی نے نہیں منایا۔ ہوتا تو نبی صحابہ کو حکم دیتے کہ آؤ مناتے ہیں، لیکن کسی نے نہیں منایا۔ یہ اب ہم منا رہے ہیں، اس کو ہم نے ایجاد کیا، حلوے پوڑی بنا رہے ہیں۔ صحابہ سے پوچھئے صحابہ عشق کیسے کرتے تھے نبی سے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی مسجد نبوی گئے، صحابہ کھڑے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، سارے صحابہ بیٹھ گئے۔ ایک اللہ کے نبی کسی غرض سے باہر نکلے اور گئے، ایک صحابی ایک زینے پہ پیر ہے اور ایک نیچے ہے، وہیں پہ بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ سیدھے بیٹھ جاؤ، صحیح ہوگا، ایک پیر زینے پر اور ایک نیچے۔ تو ان صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، جب آپ کا حکم آیا تو میں نے کہا کہ اگر میں سیدھا ہوتا ہوں تیرے حکم ماننے میں تاخیر ہو جائے گی، تیری آواز کانوں میں پڑی بس اسی جگہ بیٹھ جاؤ۔ اگر ہم سیدھے ہوتے ہیں تو حکم کو ماننے میں تاخیر ہو جائے گی۔ یہ تھا عشق رسول۔ آپ تھوڑی آگے بڑھے، بکری کا باڑا ملا جس میں بکریاں بدی تھی، صحابہ ایک صحابی تھے اس میں بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے تو مسجد والوں سے کہا تھا۔ تو ان صحابی نے کہا کہ درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں عصمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔ تیری آواز کانوں کو آئی، اب یہ نہیں دیکھنا بیٹھنا کہاں، تیرا حکم آیا بس اسی وقت ہمیں کام کرنا ہے۔ یہ صحابہ کی زندگی ہے۔ صحابہ نے نبی سے عشق کیا، نبی سے عشق کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں۔ بھائی جو عید میلاد النبی بنائے وہی عاشق رسول، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، پھر نمازیں کہاں گئی کوئی پتہ نہیں۔ عید میلاد النبی کے بعد ساری نمازیں تہائی اور سیف الماری میں رکھ دی۔ بھائی عشق رسول ہے
تو عشق رسول ہے تو آپ پہنچے پانچوں وقت نماز مسجد کے اندر. اصل عشق رسول جو ہے وہ اتباع رسول ہے. عشق رسول کہتے ہیں اتباع رسول کی، رسول کے ایک ایک چیز کو اپناؤ، اس کو کہتے ہیں عشق رسول. تم کیوں کہہ رہے ہو کہ میں عاشق رسول ہوں؟ تیرا کردار کہہ دے یہ عاشق رسول جا رہا ہے، چہرے پہ داڑھی نہیں اور ہم عشق کا دعویٰ کر رہے ہیں، لباس نبی والا نہیں اور ہم عاشق رسول کا دعویٰ کر رہے ہیں، تعریفیں کر رہے ہیں. صرف نبی کی تعریف کر دینا عاشق رسول ہونے کے لیے کافی نہیں. کیا جو تعریف کر دے وہ عاشق رسول ہے؟ بھائی کفار بھی آپ کی تعریف کرتے تھے. اگر تعریف کر دینا یا قصیدے پڑھ دینا نبی کی شان میں عشق رسول ہوتا تو ابو طالب کبھی کفر کی حالت میں نہیں مرتے. ابو طالب کی وفات کہاں ہوئی؟ کفر کی حالت میں. ابو طالب کے پاس موت سے قبل اللہ کے نبی گئے اور فرمایا کہ ابو طالب آپ کلمہ پڑھ لیجئے، میدان محشر کے روز میں آپ کو گواہی دے دوں گا اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ نے کلمہ پڑھا تھا. ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، کہا دیکھو محمد، میں یہ مانتا ہوں اور جانتا ہوں کہ تمہارے دین سے بہتر اس روئے زمین پر کسی کا دین نہیں ہے، تمہاری شکل سے بہتر کسی کی شکل نہیں ہے، تمہارے اخلاق سے بہتر کسی کے اخلاق نہیں ہے. یہ قصیدے پڑھے تو بتلائیے اس نے بھی تعریف کی، لیکن حالت کس حالت میں انتقال ہوا؟ کفر کی حالت میں. تو صرف نعرے لگا دینے سے یا نعتیں پڑھ دینے سے عاشق رسول نہیں بنتا، بلکہ نبی کی ایک ایک سنتوں کو اپنی زندگیوں کو لے کر آؤ، تمہارا کردار بتائے، تمہارے اخلاق بتائے، تمہارے بول چال بتائیں، تمہارا اٹھنا بیٹھنا بتائے، تمہارے کردار بتا دے کہ یہ ہے عاشق رسول. بھائی سورج کبھی نکلتا بتاتا میں نکل آیا؟ کبھی بتاتا میں؟ بتاؤ کوئی بتاؤ. سورج نکلے وہ کہے میں نکل آیا؟ بھائی سورج نکلتا روشنی خود بتا دیتی کہ سورج نکل آیا. تو آپ کیوں کہہ رہے ہو میں عاشق رسول ہوں؟ آپ کا کردار بتا دے کہ میں عاشق رسول ہوں. لہذا یہ جو سب چیزیں مختلف چیزیں ایجاد ہیں آپ کے سامنے، وہ تاریخ بھی آئی کہ نبی اس دن پیدا نہیں ہوئے بلکہ وفات پائے، وفات پائے. تو اب آپ کے بعد بات ساری ظاہر ہو گئی. اب آپ خوشی منائیں یا غم منائیں. نبی دیکھو پیدا بھی ربیع الاول میں ہوئے ہیں اور وفات بھی ربیع الاول کے اندر پائی. اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اور آپ کو مکہ کے اندر پیدا کیا. خیر الامور اوسطها، بہترین جو راستہ ہے وہ اعتدال کا راستہ ہے. اسی لیے اللہ نے اپنے نبی کو ربیع الاول کے اندر پیدا بھی کیا اور وفات بھی دی کہ نہ زیادہ غم مناؤ نہ زیادہ خوشی مناؤ. تو اب ہم سب چیز جاننے کے باوجود اس دن خوشی منائیں. کیا دن ہوگا کہ نبی اس دن پیدا نہیں ہوئے، وفات پائیں. یہ میں بار بار بات کہہ رہا ہوں، ذہن میں بیٹھا لو. ان ساری باتوں کے بعد جو ہمیں پتا ہوا، یہ جو نہیں کر رہے ہوں آپ ان کو بتلائیے یہ نہیں ایسے نہیں ایسے ہے، آپ ان کو سمجھائیں. آپ کے پاس ساری باتیں ہیں، اب آپ کا کام ہے دوسروں تک پہنچانا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس انتظامیہ کو اللہ قبول فرمائے جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے اٹھنے سے پہلے مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.